السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل راہ نجات نیٹ ورک میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36، آیت نمبر 37، آیت نمبر 38 اور آیت نمبر 39 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم انشاءاللہ لفظی ترجمہ کریں گے اور لفظی ترجمہ کے ساتھ ساتھ بامحاورہ ترجمہ بھی کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پاس قلم اور کاغذ رکھ لیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھ سکیں اور اس طرح آپ کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں سہولت اور آسانی ہو۔ اگر آپ شروع سے ہماری ویڈیو دیکھنا چاہیں تو ہم نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں جا کر شروع سے آپ ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کا کلاس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فازلہما الشیطان عنہا فاخرجہما مما كانا فیہ وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ فأزلہما پھسلایا انہیں شیطان عنہا اس سے، فأخرجہما پھر نکلوا دیا ان دونوں کو، مما سے جو کانا وہ تھے، فیہ اس میں، وقلنا اور ہم نے کہا، اہبتوا اتر جاؤ، بعضکم تمہارے بعض، لبعض بعض کے، عدو دشمن، ولکم اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانہ، ومتاع اور سامان، الی تک، حین وقت۔ فأزلہما الشیطان عنہا پھر شیطان نے انہیں پھسلایا، عنہا اس درخت کے باعث، فأخرجہما پھر ان دونوں کو نکلوا دیا، مما کان فیہ جہاں وہ تھے، وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو اور ہم نے کہا، اہبطوا اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، ولکم اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانہ ہے، ومتاع اور فائدہ اٹھانا ہے، الی حین وقت مقرر تک۔ فأزلہما الشیطان عنہا یعنی شیطان نے انہیں بہلایا، پھسلایا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو بہلا پھسلا کر اس درخت کا پھل کھانے پر، شجر ممنوعہ کا پھل کھانے پر آمادہ کر لیا، اور شیطان نے بہانہ یہ بنایا کہ یوں تو یہ درخت بہت ہی مفید ہے، کیونکہ اس کو کھانے سے، اس درخت کا پھل کھانے سے ابدی زندگی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن شروع میں آپ کو اس کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا گیا تھا کہ آپ کی جسمانی کیفیت اس کو برداشت نہ کر سکتی تھی۔ اب چونکہ آپ جنت کے ماحول میں رہ کر جنت کے ماحول کے عادی ہو چکے ہیں، آپ کے قوا مضبوط ہو چکے ہیں، اب وہ ممانعت باقی نہیں رہی، اب آپ اس درخت کا پھل کھا سکتے ہیں۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے، بعضکم لبعض عدو تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ مطلب یہ کہ اس واقعے کے نتیجے میں آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ اماں حوا کو جنت سے اور شیطان کو آسمانوں سے نیچے زمین پر اترنے کا حکم دے دیا گیا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ انسان اور شیطان میں رہتی دنیا تک دشمنی قائم رہے گی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت مقرر تک۔ اس میں ایک لطیف اشارہ ہے، وہ یہ کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں، تمہیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، بلکہ دنیا تمہاری عارضی قیام گاہ ہے، اس لیے اس دنیا میں رہ کر ان فرصت کے لمحات میں اپنی ابدی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے کوشش کرتے رہیے۔ یعنی دنیا میں چند دن رہنے کے بعد، دنیا کی نعمتوں سے چند دن فائدہ اٹھانے کے بعد، آخر کار تمہیں اللہ کے حضور، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہوگا۔
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ فتلقى سیکھ لیے آدم من ربہ اپنے رب سے کلمات چند کلمے فتابہ توبہ قبول کی اس نے علیہ اس کی انہ بے شک وہ التواب توبہ قبول کرنے والا الرحیم بڑا مہربان ہے۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمے جن کے ذریعے سے آدم علیہ السلام نے توبہ کی۔ فتاب علیہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ انہ بے شک وہ التواب توبہ قبول کرنے والا الرحیم بڑا مہربان ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اپنی لغزش کا احساس ہو گیا، آدم علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے۔ آدم علیہ السلام بہت روئے، اتنا روئے کہ آنکھوں سے آنسوں کے دریا بہا دیے۔ لیکن آدم علیہ السلام کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں اپنے اللہ سے کیسے اور کن الفاظ میں توبہ کروں، معافی مانگوں، اس لیے زبان سے کچھ نہیں نکل پا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ جو کہ دلوں کے حال سے خوب واقف ہیں اور رحیم و کریم بھی ہیں، رؤوف بھی ہیں، آدم علیہ السلام کی اس کیفیت کے پیش نظر خود ہی آدم علیہ السلام کو توبہ کے الفاظ بھی سکھا دیے جو کہ سورہ اعراف میں ہیں۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر گزرے ہیں، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اب اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہم برباد ہو جائیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجنے سے پہلے انسان کو یہ تعلیم دے دی کہ جب کبھی نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر تم سے گناہ سرزد ہو جائے، فوراً اپنے اللہ سے توبہ کرو، معافی کی درخواست اپنے اللہ کے دربار میں پیش کر دو۔ اور اگرچہ توبہ کے لیے کوئی خاص الفاظ لازمی نہیں ہیں، بلکہ ہر وہ جملہ جس میں اپنے کیے پر ندامت ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم بالجزم ہو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ شامل ہو، اس کے ذریعے توبہ ممکن ہے۔ لیکن چونکہ یہ الفاظ خود اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہوئے ہیں، اس لیے ان الفاظ میں توبہ کرنے سے قبولیت کی زیادہ امید ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ قُلْنَا ہم نے کہا اہبطوا اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعاً سب کے سب، فإما پھر جب، یاتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن سو جس نے تبعہ پیروی کی، ہدایا میری ہدایت کی، فلا خوف نہیں ہوگا کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ ہوں گے، یحزنون غمگین۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ہم نے حکم دیا کہ تم اس جنت سے سب کے سب اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى پھر جب تمہارے پاس آئے میری طرف سے کوئی پیغام ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ سو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا والذین اور جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات، اولئک وہی لوگ، اصحاب النار دوزخی ہیں، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور جن لوگوں نے کفر کیا
اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہی لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجل احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا ونور قلوبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔